بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 آج ہم پڑھیں گے الحمدللہ۔ دو آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سردی ہے نا جی، پہلے اس آیت کی ترکیب ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت میں آیا ہے یا، کیا ہے؟ یا۔ یہ یا حرف ہے اور حروف عاملہ میں سے ہے۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، اسم میں عمل کرنے والے، فعل میں عمل کرنے والے۔ یہ یا ان میں سے ہے جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ جو اسم میں حروف عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ ان میں سے حروف ندا میں سے ہے۔ حروف ندا مشہور 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، ان میں سے یا ہے۔ یا حرف ندا ہے، حروف ندا 5 ہیں، ان میں سے ایک یا ہے۔ حروف ندا کے بعد جو اسم آتا ہے اسے منادا کہتے ہیں، اور جو یہ الفاظ بولتا ہے اسے منادی کہتے ہیں۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ یا حرف ندا ہے، بنی اسرائیل منادا ہے۔ منادا کی نحمیر میں ہم 4 صورتیں پڑھتے ہیں۔ چاروں میں سب سے زیادہ مشہور یا سب سے زیادہ آسان، یہ دونوں کر لو، سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ منادا مضاف، آپ نے سنا نہیں، مضاف منادا یہ مشہور بھی ہے اور آسان بھی ہے، ہر بچے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہاں قرآن پاک میں یہی ہے۔ یا کے بعد ہے بنی اسرائیل، اس میں منادا یہ بنی ہے۔ کون منادا ہے؟ اور یہ بنی منادا مضاف ہے کس کی طرف؟ اسرائیل کی طرف۔ جی یاد ہوا؟ نظام الدین تو ایسے مٹھے تھے نا، وٹ پا کے میں نے ویکھن ڈیا، اللہ ہی خیر کرے۔ تینوں چادر ملی ماشاءاللہ، تینوں تو خوش ہونا چاہیے، متے تو وٹ تیری پانی چاہیے۔ ہاں نام ملتے تو پھر پاندا تو جو ہے یا بنی یا حرف ندا ہے، اور حروف ندا کے بعد جو اسم آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منادا۔ منادا کی 4 صورتیں، میں نے ایک کا نام لیا جو سب سے آسان اور مشہور، وہ ہے جی منادا مضاف، تو منصوب ہوتا ہے، اس پہ نصب آتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں جو بنی ہے یہ منادا ہے اور مضاف ہے اسرائیل کی طرف۔ منادا مضاف تو اس پہ نصب آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اب ہم نے دیکھنا ہے بنی نصب ہے، جی نصب ہے بنی۔ اب یہ جو ہے نا رفع نصب جر، اس کو تلاش کرنے کے لیے اسم متمکن کی اقسام ضروری ہیں۔ جی سمجھ آئی؟ بنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے متمکن اسم جو ہے اس کی یہ کون سی قسم ہے، تو یہ ہے جمع مذکر سالم۔ کیا؟ جو 10ویں قسم ہم نحمیر میں پڑھتے ہیں مسلمون، یہ اصل میں تھا بنونا۔ کیا تھا اصل میں؟ یوں تھا بنونا۔ اور یہ قاعدہ ہے بڑا مشہور کہ نونا جمعی سا، وہ کیا نام ہے، وہ کلاہما تسقطان عند الاضافہ، کہ تثنیہ کا نون اور جمع سلامت کا نون یہ گر جاتے ہیں اضافت کے۔ جب بنی مضاف ہو گیا، کیونکہ یہ تو میں نے پہلے بتا دیا منادا مضاف ہے، تو نون کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ اس لیے اچھا نون گر گیا، کیا ہوا؟ اصل میں تھا بنینا، یہاں پہ کیا تھا اصل میں؟ بھائی بولو۔ اب بنینا جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی حالت نسبی یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، تو یا ما قبل کسرہ ہی ہے، پتہ چلا یہ منصوب ہے کیونکہ یا حرف ندا ہے اور منادا مضاف منصوب ہوتا ہے۔ جو کوئی سمجھ بھی آئی؟
یا حرف ندا بنی منادہ مضاف منصوب ہے. اسرائیل یہ مضاف ہے، کسرہ نہیں آیا. غیر منصرف کے دو سبب کون کون سے؟ اجمہ اور علم. اگرچہ آپ نے دتنا پڑھ لی، اجمہ کی شرطیں بھی ہیں. پہلی شرط علم ہونا، دوسری شرط ہے 3 حرف پر زائد ہونا یا ثلاثی متحرک. اس میں ایک علم ہے، دوسرا 3 حرف پر زائد ہے. بہرحال یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پہ کسرہ آتا ہے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے کسرہ نہیں آیا. یہ مضاف الیہ مل کے یا فعل دعوت ماضی یا ادو مضارع اس کے کیا ہے قائم مقام. یہ مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ہوا فعل کا، وہ چاہے دعوت کو چاہے ادو. فعل اس کا فاعل، اگر دعوت ہے تو تا فاعل، اگر ادو ہے تو آنا فاعل. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. قاری صاحب تسی بھی آئے ہو؟ اچھا. وہ ذکور کیونکہ قاری وہ بندیاں وچوں ہے جڑا مہمان ہوندا ہے. قاری جو ہویا وہ نا جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. یہ قاری کا نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ قاریوں کا انداز جدا گانا ہوتا ہے بیٹھنے کا. علماء بھی بیٹھے ہو تو قاری پاجی ایک گوڈے دے اوتے ایک پیر رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، چوکڑی مار گئے. میں سٹائل ہوں، میں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوں، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا کیسے بیٹھتے ہیں. ایسے بیٹھتے ہیں ایسے، کوئی نہیں سمجھ آئی. قاری جو ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم قاری ہیں. اذکروا کیا جی؟ نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ چٹکلے مٹکلے بیچ میں بندہ سوتا نہیں، پھر بور نہیں ہوتا. اذکروا کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں میں نے پڑھا ہے پر خود کہتا ہے، شاید کسی نے مجھ سے پہلے سنا بھی ہے تو وہاں پتہ نہیں سنیا کہ نہیں. منادہ کے بعد جو جملہ آتا ہے یا تو اس میں مخاطب کا صیغہ ہونا چاہیے یا اس میں مخاطب کی ضمیر. تو وہاں سونے گو منادہ جب مکمل حرف ندا مکمل، حرف ندا منادہ پورا، آگے جو جملہ ہے اس میں مخاطب کا صیغہ یا ضمیر. یہ اذکروا مخاطب کا صیغہ، اذکروا امر کا صیغہ ہے، فعل ہے واو ضمیر فاعل. اب فعل فاعل کے بعد آگے جو اسم آتا ہے اکثر مفعول بھی بنتا ہے. نعمتی کیا؟ نعمتی. اگرچہ وہ بھی کہتا ہے کہ اسم کی جب یا کی طرف اضافت ہو جائے، کیا کہا؟ تو وہ جو یا ہے یا اس کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پہ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں. غلامی غلامیہ، دلوی دلویہ، زبی وہ اس میں صحیح جاری مجرا صحیح کا کہتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی تو اس کو یوں پڑھیں گے نعمتی یلت. اگرچہ یہاں کوئی تجوید کا قاعدہ بھی لگتا ہے نعمتی یلتی پڑھنے کا. کوئی سمجھ بھی آیا؟ بہرحال یہ نعمتی یہ اس میں دو لفظ ہے، ایک ہے نعمت اور ایک ہے یا. تو یہ مضاف ہے اور یہ ضمیر مضاف. اگلا قاعدہ وہ جو ہم پڑھاتے ہیں نامہ شاملہ، اسم کے ساتھ ضمیر آئے بعد میں معرفہ، تو وہ اسم مضاف الیہ مل کے موصوف بعد والا اس کی صفت. پاجی یہ نعمت مضاف یا مضاف الیہ یہ موصوف ہے کیونکہ آگے ہے اللہ تی. اتیو اچھا جی، اللہ تی یہ ہے اسم موصولہ. کیا ہے؟ اس کا آگے صلہ آئے گا نا. نام تو صلہ جملہ ہوتا ہے، نام تو فعل، تا فاعل، علیکم جار میں جو مل کے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. سنا نہیں آپ نے؟ سننا آگے. موصول صلہ مل کر صفت، سنے موصوف صفت مل کر معطوف علیہ کیا بنا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کا عطف ہے نعمت پہ. یاد ہو گیا؟ اس لیے تو انی پڑھا، انی نہیں پڑھا. انا مفرد کی جگہ پہ پڑھتے ہیں. کس کی جگہ؟ چونکہ اس کا عطف ہے نعمت پہ اور نعمت مفرد ہے، کیوں؟ اس نے مفعول بننا ہے جی. واو حرف عطف ہے، انی میں انا مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم ہے، فضلت فعل، تا فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، علی جار عالمین مجرور. جار میں جو مل کے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبری ہو کر خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری بطویل مفرد ہو کر مطوف علیہ مطوف مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ
انشاء ہوا، یہ ضمیر موصولہ ہے، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف ہے کیونکہ وہ بن رہی تھی مفعول بھی ہی، آپ نے سنا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں نے کہا تھا 2 آیتیں پڑھیں گے لیکن ایک ہی پڑھی ہے کیونکہ تھک گیا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے جی۔ ایک آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اے اس یعقوب کی اولاد، اذکرو یاد کرو، اذکرو نعمتی، کیا میرا احسان، اللاتی وہ، انعام تو علیک جو میں نے تم پہ کیا، وہ سن رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان، میرا جو میں نے تم پر، اور یہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، میں نے تمہیں سارے زمانے پر، اعلیٰ سرکار نے ترجمہ یوں لکھا سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی، فضیلت دی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ 2 باتیں اللہ نے اس آیت میں بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو کہا یاد کرو، ایک وہ کہ میں نے وہ میرا احسان جو تم پہ میں نے کیا، اور ایک یہ کہ میں نے تمہیں بڑھائی دی سارے زمانے پر، الحمدللہ۔